بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال اللہ عز وجل ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک آدمی صاحب ایمان ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر ایمان کے بعد اچھی مجالس میں بیٹھتا ہے، نیک صحبت اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دین کی بات سننے کا اسے جی بھی چاہتا ہے، اور پھر دل میں یہ داعیہ اور خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے کیسے بچوں۔ یعنی وہ آدمی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان ترقی پر ہوتا ہے، نیک اعمال اس کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں گناہوں سے کس طرح سے بچوں۔ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ کوشش ہو کہ میں کس طرح سے گناہوں سے بچوں۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے اس وقت کی نشست میں ایک بہت مجرب نسخہ عرض کرتا ہوں۔ یہ نسخہ، یہ مبارک عمل اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جا بجا اس کی تلقین کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین مشائخ علماء نے اس پر تجربہ کیا۔ اللہ کی بات 100% برحق، اللہ کے نبی کی بات 100% برحق، اور ان حضرات کے تجربے بھی، اور ان تجربوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے یہ بات ثابت ہے کہ بے شک نماز آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، چاہے بولنے سے متعلق بے حیائی ہو، آنکھوں کی بے حیائی، کان کی بے حیائی، دل کے اندر گندے خیالات اور وسوسے، یہ فحشاء، یہ بے حیائی کہلاتا ہے۔ اور منکر، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کے گناہ سے آدمی کو نماز روکتی ہے۔ کس کا ارشاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز گناہ سے، بے حیائی سے اور فحش کاموں سے آدمی کو روکتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ نسخہ پتہ چلا کہ ہاں نماز میں یہ طاقت ہے، یہ اثر ہے کہ نماز آدمی کو گناہوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب اس وقت کی نشست میں ہم اپنی نماز کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 10 سال کسی کو ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، کتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے، پھر بھی زندگی کے اندر گناہ موجود ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف بالکل راغب نہیں ہوتے، توبہ کرنے کی طرف ہم نہیں پلٹتے۔ گناہ تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن گناہ ہونے کے بعد نماز میں یہ طاقت ہے کہ وہ فوری آپ کو توبہ کی طرف لے آئے گی، فوری آپ کو اللہ کی طرف لے آئے گی۔ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ نماز گناہوں سے کب روکتی ہے؟ یہ نماز بے حیائی سے کب روکتی ہے؟ جب نماز میں 2 خوبیاں پائی جائیں، جب نماز میں 2 خوبیاں موجود ہوں۔ نمبر 1 خشوع، اور نمبر 2 خضوع۔ یہ 2 الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع۔
دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، جھک جانا، تابع ہو جانا اور فرمانبردار بن جانا، لیکن خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ظاہری اعضاء سے ہے۔ تو ہمیں ہماری نماز بے حیائی اور گناہ سے جب روکے گی کہ جب ہماری نماز میں پڑھتے وقت دل میں خشوع ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو۔ ہم نماز شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر۔ پہلی کی چیزیں وہ ہیں ہی ضروری، وضو کا ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وضو درست ہونا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر۔ اس کے بعد جب ہم نماز میں آتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے۔ کیا اب یہ کہتے وقت دل کا خشوع یہ ہے کہ میرا دل مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اب کوئی اور بڑا نہیں، اب میری دکان، اب میرا کاروبار، اب میری بیوی، اب میرے بچے، اب میرے اعزاء، اقارب، دوست، احباب، کوئی بھی اب بڑا نہیں۔ اب کون بڑا؟ صرف اللہ، اللہ اکبر، اب صرف اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خشوع میں ذرہ سی بھی کمی آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت چادر تھی، اور اس چادر پر دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ نے اس چادر کو تبدیل کروا دیا، کہ اس چادر نے نماز کے اندر میرے دل کو غافل کر دیا، اس چادر کی وجہ سے میری توجہ بھٹ گئی، میری توجہ بھٹ گئی، دوسری چادر لے آؤ۔ آپ نے اس لباس کو تبدیل فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر کہاں رہے گا خشوع کہ نماز بھی ہو، جیب میں موبائل بھی بج رہا ہو، کہاں گیا خشوع؟ نماز بھی ہو، خیال کہیں اور ہو، نماز بھی ہو، گندے بدبودار کپڑے ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہے یا قضائے حاجت کی حاجت ہے تو آدمی کو پہلے وہ کام کرنا چاہیے، کھا لینا چاہیے، حاجت کو پورا کر لینا چاہیے۔ حدیث میں بھی یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں اس طرح سے کہا؟ کیوں اس طرح سے کہا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ کو شدید بھوک نے ستایا ہوا ہے یا باتھ روم کی آپ کو حاجت ہے تو آپ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا خشوع خراب نہ ہو، آپ کا دل کسی اور کی طرف نہ لگے۔ اب دل اللہ کی طرف لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پوری ثنا پڑھتے وقت یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک اپنا محاسبہ اس طرح سے کیجئے کہ یہ ثنا کی جگہ ہے اور کاغذ پر آپ لکھیں، اس کو آپ نے پر کرنا ہے خشوع سے کہ ثنا شروع سے لے کر سبحان سے لے کر ولا الہ کی غیرک کی کاف تک میرا دل کہاں تھا نماز میں، شروع سے لے کر آخر تک۔ اس پوری ثنا میں کیا میرا دل اللہ کی طرف لگا ہوا تھا یا کہیں اور تھا؟ یہ ہے خشوع۔ سبحانک اللہم، تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری بزرگی ہی بزرگی۔ کیا اس بات کی طرف میرا دل متوجہ تھا؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے وقت میرا دل کہاں تھا؟ کیا اللہ کی طرف لگا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت میرا دل کہاں تھا؟ پھر قرأت سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا، الحمد سے ولا الضالین تک یہ ہم نے پڑھا، تو کیا ہوا؟ اس پوری سورۃ الفاتحہ کے دوران میرا دل کس جگہ پر تھا؟ کیا میں دنیا کے کاموں کو سوچ رہا تھا یا میرا دل یہاں نماز میں تھا؟ میرے دل میں خشوع موجود تھا کہ نہیں تھا؟ قیامت کے دن ہماری نماز یوں آئے گی، سورۃ الفاتحہ الحمد سے ولا الضالین تک خالی 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 خالی، سب خالی، خشوع ہے ہی نہیں ہے اس میں، یہ پورا صفحہ خالی رہ گیا۔ ثنا ایک جگہ خشوع آیا، اس کے بعد خالی،
پھر اس کے بعد سورت پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھتا ہے الم ترا پڑھتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، وجعلہم کعصف مأکول تک میرا دل کہاں تھا، اس کو ٹٹولنا ہے، یہ محاسبہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا میں رکوع کی طرف گیا۔ اس اللہ اکبر آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، عمل بھی ہے۔ اللہ اکبر امام رکوع میں جاتے وقت اللہ کہنا شروع کرتا ہے اور رکوع تک پہنچتے وقت ختم کرتا ہے اس کو، نہ پہلے کہے نہ بعد میں کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ کا رکوع اوپر سے لے کر نیچے آنے تک سارا کا سارا اس تسبیح سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو سبحان ربی العظیم کہا 3 بار، تو کیا اس وقت میرا دل اللہ کی طرف تھا کہ سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار پاکیزہ ہے، عظمتوں والا ہے، میں اپنے دل سے پوچھوں کہ کیا یہ بات ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ کہا، دل کہاں ہے؟ ربنا لک الحمد، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا کے، سجدے میں اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو سجدے میں رکھ دینا، زمین پر رگڑنا۔ پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار میں نے کہا، 5 بار کہا، 7 بار کہا، 9 11 13 طاق عدد کی رعایت رکھتے ہوئے جتنا مرضی ہے کہو۔ کیا اس سبحان ربی الاعلی کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے میرا اللہ بلندیوں والا۔ کیا اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ اس کے بعد التحیات، اور جب دونوں سجدوں کے بیچ میں آئے اس وقت کیا کیفیت تھی؟ کہیں قیامت کے دن میری نماز جب پیش کی جائے تو سجدوں کے بیچ والی جگہ خالی تو نہیں ہے خشوع سے؟ دوسرے سجدے میں کوئی خشوع خالی تو نہیں ہے؟ اسے نماز سامنے آ جائے گی، خالی خالی خالی، سبھی خالی جا رہی ہے، کہیں خشوع نہیں ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سے، اس طرح سے ایک رکعت آدمی خشوع کے ساتھ مکمل کرے تو ہر لفظ کہتے وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ دل کا متوجہ ہونا خشوع کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اعضاء میں خضوع آتا ہے، پھر آنکھیں بھی جھکیں گی، پھر کان بھی جھکیں گے۔ یہ نماز میں آدمی کھڑا ہے تو سر سے لے کر پیر تک سب کے سب اعضاء اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے۔ اب اللہ اکبر، یہ تو خشوع کی بات تھی۔ خضوع کیا ہے؟ اللہ اکبر جب میں نے کہا تو میرے ہاتھ کس طرح سے ہیں؟ صحیح اٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر میرے ہاتھ یوں ہیں، میرے ہاتھ یوں ہیں، ہاتھ اس طرح سے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا خضوع نہیں۔ یہ ہاتھ، یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، قبلے کی طرف، یہ بھی ہاتھ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں بتایا؟ کانوں کی لو کے برابر میں لے آؤ، یہ ان کا یہ خضوع ہے، یہ ہاتھوں کی عبادت، یہ ہے، یہ ہاتھوں کی عبادت ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ کہتے وقت میرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں میرے رخساروں کی طرف ہیں، یوں کر کے میں نے کیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ میری نماز کا ہاتھوں کا خضوع نہیں ہے، یہ نماز ہاتھوں کے خضوع سے خالی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر جب کہہ دیا، اب اس کے بعد اب کیا ہے؟ اللہ اکبر، زبان کا خضوع، زبان کا خضوع، زبان کا وظیفہ، زبان کا عمل یہ ہے اللہ اکبر صحیح طرح سے ادا کیا جائے۔ اونٹ بھی ہلیں، زبان بھی ہلے۔ نئی نماز ہوتی اس آدمی کی جس کے اونٹ نہ ہلیں، جس کی زبان نہ ہلے، سوچ سوچ کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بتاتے ہیں، پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام التحیات میں کچھ پڑھتے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی تھی پڑھتے ہوئے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔
تو داڑھی جب ہلے گی کہ جب زبان ہلے گی، منہ ہلے گا، جبڑا ہلے گا۔ اونچی آواز سے جب انسان بات کرتا ہے تو اس بات کرنے میں آدمی کے اونٹ ہلتے ہیں، جبڑے ہلتے ہیں آدمی کے۔ تو صرف آواز کو پست کرنا ہے، پڑھنا تو ہے ہی ہے، قرات ہے، یہ زبان کا وظیفہ اور یہ زبان کا خضوع یہ ہے کہ الفاظ پڑھے جائیں، سوچے نہ جائیں۔ سوچے سے نماز نہیں ہوگی، ہر جگہ پر پڑھا جائے ساتھ، یہ زبان کا خضوع ہوا۔ آنکھ کا خضوع یہ ہے کہ نماز میں جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں ہی دیکھا جائے۔ قیام کی حالت میں ہے، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے میری اس نگاہ سجدے سے ہٹ گئی تو وہ قیام کا زمانہ اس میں ایک جگہ خالی رہ گئی، ایک جگہ خالی رہ گئی، یہاں خضوع نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ صحیح طرح سے بندھے ہوئے ہوں، پیر میرے سیدھے قبلے کی جانب ہوں، یہ پیروں کا خضوع ہے۔ کانوں کا بھی خضوع ہے، کانوں کا کیا؟ پڑھ تو رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھ تو میں رہا ہوں، زبان سے ادا تو ہو رہے ہیں، کان کہیں اور لگا ہوا ہے، برابر میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنوں تو صحیح۔ تو زبان کا خضوع تو ہوا، نماز کان کے خضوع سے خالی ہو گئی۔ لکھا ہوا ہے، فرشتے سب لکھ کر جائیں گے، سب لکھ کر لے کر جائیں گے۔ آپ مشین سے گزرتے ہو تو مشین اسکین کرتی ہے کہ ساتھ کوئی خطرناک چیز تو نہیں لے کے جا رہا۔ عجیب بات۔ تو اللہ کا نظام کوئی اتنا ہلکا ہے کہ وہاں زبان کا عمل لکھنا فرشتے بھول گئے، کان کا عمل رہ گیا، کان کی نماز رہ گئی، دل کی نماز رہ گئی، وہ فرشتوں نے نہیں لکھی۔ ایک ایک چیز محفوظ ہوگی۔ اس اللہ کے بندے نے، اللہ نے اس کو مسجد میں آنے کی، نماز کی توفیق دی، اس نے نماز پڑھی، اس نے 15 منٹ اللہ کو دیے، اللہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا تھا، لیکن اس اللہ کے بندے کا ایک بار بھی دل اللہ کی طرف نہیں لگا۔ یہ کتنا ظلم ہے۔ اس کی آنکھ وہاں نہیں لگی جہاں لگنی چاہیے تھی، اس کے کان متوجہ نہیں ہوئے، امام کی قرات کی طرف کان متوجہ نہیں ہوئے۔ اور امام کی قرات جب سری ہو یا اسی طرح سے اتحیات میں ہو تو اتنا اونچا پڑھو کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ کان کا وظیفہ ہے سننا، اپنی قرات کو، اپنی آواز کو سننا، یہ کان کا عمل ہے، یہ کان کی نماز، یہ کان کی عبادت ہے۔ آپ نے اپنے کان تک آواز نہیں پہنچائی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان کو نماز سے خالی چھوڑ دیا ہے، یہ نماز کان کے خضوع سے خالی رہ گئی۔ اسی طرح سے ساری نماز، رکوع میں جھکا ہے تو سبحان ربی العظیم کہتے وقت اس کی نگاہیں پیروں کے اوپر ہوں، سجدہ کر رہا تو اس کی نظریں ناک پر ہوں، اتحیات میں ہے گود میں نظریں ہوں۔ یہ اب آنکھ کا یہ وظیفہ ہے، اب آنکھ کی یہ بندگی ہے۔ اگر نظریں کہیں اور ہیں تو اس کی یہ اتحیات میں آنکھ کا خضوع نہیں ہے، آنکھ کے خضوع سے نماز اس کی خالی رہی۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائے، اب نظر آنکھ کی نظر اب اس انگلی کی طرف ہو، اب یہ عبادت ہے آنکھ کی۔ یوں نماز ہوتی ہے بھائی، اس طرح سے نماز ہے، اس طرح سے نماز ہے۔ کتنے ہم غافل نماز۔ فویل للمصلین، برباد ہو گئے وہ نمازی، بے نمازی نہیں، نمازی برباد ہو گئے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل، یہ تو تباہ ہو گئے، یہ تو برباد ہو گئے۔ وقت دے کر بھی، نماز پڑھ کر بھی، 15-20 منٹ لگا کر بھی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بربادی سے کب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے؟ 20 سال سے، 30 سال سے، 25 سال، 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، کب بچائیں گے اس بربادی سے؟ یہ آیت مجھے اور آپ کو نہیں جھنجھوڑ رہی؟ ہم محاسبہ کریں اپنی نمازوں کا۔ یہ اس وقت ہم محاسبہ کر رہے ہیں، ہم محاسبہ کر رہے ہیں، کوئی واعظ نصیحت نہیں ہے، یہ محاسبہ ہے۔ سوچو، یہ نماز، اور یہاں تک کہ جب آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب سلام پھیریں، اس وقت دل کا خضوع کیا ہے، آپ نیت کریں، دل میں خیال لائیں، دائیں جانب جو مسلمان ہیں ان کو، جو ملائکہ ہیں ان کو، دائیں جانب امام ہے ان کو سلام کر رہا ہوں، کیا یہ نیت ہوتی ہے؟ اگر یہ نیت نہیں ہے دل میں تو اس کا مطلب ہے دل خشوع سے خالی ہے سلام کے وقت۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظریں کندھوں پر، اگر یہاں سے نظریں یہاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آنکھوں کا خضوع نہیں ہے، یہ آنکھ خضوع سے خالی ہے سلام کے وقت۔ اس طرح سے جب نماز ہوگی تو پھر اس کے بعد بات بنتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی؟ کیوں نہیں روکے گی؟ اب اس میں جان ہے، نماز کو طاقتور تو بناؤ، محنت ہے نماز پر، ایسی نہیں ہے، نماز پر محنت ہے، صحابہ نے نمازوں پر محنت کی ہے، اس طرح سے نمازوں پر ان لوگوں کی محنت ہے۔ اچھا ہم مشق کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے گا، محنت کی بات ہے۔ تو روزانہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں کہ میں نے اپنی نماز پر محنت کرنی ہے۔ آج ہمارے ایک استاد فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ آج نماز میں 2 رکعت ایسی ضرور پڑھوں گا کہ شروع سے آخر میرا دھیان مکمل از اول تا آخر اللہ کی طرف رہے، غیر کی طرف نہ رہے۔ 2 پڑھی نہیں، 2 پھر نہیں، کرتے کرتے 70 مرتبہ میں نے 2 پڑھی۔ 70 جب 70ویں ہوئی تو پھر جا کر نماز میں خشوع اور خضوع بنا۔ یہ محنت ہے، یہ محنت ہے نماز کی، اس لیے محنت فرماؤ، نماز پر محنت کرو، اور بہت سارے گناہوں سے برائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، نماز پر محنت کرو۔ حضرت جو ہے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ کتنی پیاری بات ارشاد، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز تو میدان محشر کا تصور پیش کرتی ہے۔ کیسے کہ آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اے اللہ میری بخشش ہی فرما، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کھڑے کھڑے بات کہتے 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 اتنا کہ اللہ کی ہیبت اور جلال جب اس پر طاری ہوا، خوف طاری ہوا تو جھک گیا، رکوع میں چلا گیا، پھر تھوڑا سا کھڑے ہو کر سیدھا ہو کر اللہ کی عظمت کی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی صفات کو پھر بیان کرنے لگا، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ایک دم سے اللہ کی ہیبت اور جلال طاری ہوا، سیدھا سیدھے میں چلا گیا، گر گیا زمین پر، اور اسی طرح سے رکعت مکمل کرتا ہے، دوسری بھی تیسری بھی، پھر التحیات پڑھتا ہے، التحیات پڑھتا ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، التحیات، پھر کھڑے ہو کے تیسری رکعت میں جاتا ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اسی طرح سے التحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پڑھتا ہے نماز میں، پھر بات کچھ امید نظر آتی ہے بننے کی کہ شاید میری کچھ بات بن جائے، پھر دعا کرتا ہے ربنا آتنا، اللہ سے مانگتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، پھر بائیں طرف دیکھتا ہے کوئی ہے مدد کرنے والا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، پھر سلام پھیر دونوں طرف پھیرنے کے بعد واپس اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ تو ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ تو میدان محشر کا یوں منظر پیش کرتی ہے۔ تو یہ ہے بات بھائی، اس طرح سے نمازوں پر محنت کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ کس طرح سے ہماری نمازیں بنیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ یہ 4 اعمال تنہائی میں بھی بیٹھ کے کیا کریں، 100 مرتبہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بد نظری سے، زبان کے غلط استعمال سے اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے لو لگائیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو بدلے گا، اور فرمایا کہ جب دل کی اصلاح ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل تمام جسم کے اعضاء کا سردار ہے، دل ہی آنکھوں کو حکم دیتا ہے، کانوں کو حکم دیتا ہے، زبان کو حکم دیتا ہے۔ دل کی اصلاح ہو گئی تو سارے اعمال اور سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول
قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا خشوع اور خضوع عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا خشوع اور خضوع عطا فرما، اے اللہ جن آداب کے ساتھ نمازیں پڑھنی چاہیے ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے ارحم الراحمین ان آداب کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور کینے اور بغض اور نفرتیں اور دنیا کی گندی محبتیں اے اللہ ہمارے دلوں سے پاک و صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو ان گندگیوں سے خالی فرما، اے اللہ جس طرح سے صاف ستھرا شفاف اجلا ہوا کپڑا اے اللہ صاف ستھرا دودھ ہے، اے اللہ اس طرح سے ہمارے دل کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہمارے دل کو پاک و صاف فرما، اے اللہ نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، محنت کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیک عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔